ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام میں جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ظاہری بات ہے جس طرح ہر گناہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر عبادت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی عبادت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. اور عبادات میں سے جس عبادت کی تاکید زیادہ کر دی جائے، اس کو ضرور کرو، یا جس کے کرنے پہ جنت کی خوشخبری دی جائے، یا جس کے چھوڑنے پہ جہنم کی وعید ہو، اس عبادت کا درجہ عام عبادت سے زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا سنت مؤکدہ، جو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ہوتی ہیں، کہ یہ وہ سنتیں ہیں جن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. وہ تاکید کس طرح کی گئی ہے کہ ان کے متعلق خوشخبریاں آ گئی ہیں، پڑھنے والے کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا. تو ان کی جو سنت مؤکدہ کی جو فضیلت ہے عام سنتوں سے زیادہ ہے، نوافل سے زیادہ ہے. تو اسی طرح عبادات ہوتی ہیں نا، تو ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے درود شریف پڑھنا، جو ہمارا آج کا موضوع ہے. درود شریف افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اس کے بغیر کچھ عبادتیں ادھوری اور نامکمل ہیں. مثال کے طور پر میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو وہ دونوں عبادتیں جو بہت بڑی عبادتیں ہیں وہ ادھوری اور نامکمل ہوتی ہیں، اور بسا اوقات قبول بھی نہیں ہوتی. ایک ہے دعا کے اندر درود شریف پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اور دوسرا نماز کے اندر دوسرے تشہد میں یا آخری تشہد میں درود پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی، آ کر بیٹھ گئے، دعا کرنے کا جی چاہا. اب انہوں نے دعا کا آغاز کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہ پڑھا اور دعا کرنا شروع کر دی.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر کہا عجلت ایھا المصلی، یار دعا کرنے والے تو بڑا کالا ہے یار، تجھے بڑی جلدی ہے دعا کرنے کی۔ عجلت ایھا المصلی، کہ دعا کرنے والے اتنی جلد بازی، خیر ہے۔ پوچھا گیا جی پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیت، جب تو نماز سے فارغ ہو جائے، فقعدت، تو دعا کے لیے بیٹھے، فاحمد اللہ بما هو اہل، تو اللہ کی شان کے مطابق اس کی تعریفات بیان کرو، وصلی، پھر اس کے بعد تم نے درود پڑھنا ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، غلطی کیا ہوئی کہ نماز بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کی تعریفات بھی بیان کی، نبی کریم علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے درود کی اہمیت بتائی، فرمایا پہلے نماز پڑھو، پھر اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی تعریفات بیان کرو، وصلی ثم ادعو، پھر کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے درود پڑھنا ہے۔ ایک صحابی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ جیسے ہی کلمات سنے انہوں نے نماز پڑھی، ساتھ ہی دعا کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی ادع تجب، اے دعا کرنے والے تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ کہ دعا کی قبولیت بھی درود شریف کے ساتھ ہے، کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ درود پاک کی اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرتے وقت درود شریف نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کی دعا قبول کرے چاہے نہ کرے، ادھوری دعا ہے۔ لیکن اگر دعا کرتے ہوئے درود شریف اللہ کی تعریف کے بعد درود پاک پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ پھر نماز کتنی بڑی عبادت ہے، آخری تشہد پڑھا جاتا ہے۔ بعض علماء اکرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ دوسرے تشہد کے اندر درود شریف نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ دوسرے تشہد میں یا آخری تشہد میں، 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہوگی پھر دوسرا بن جائے گا، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہوگی پھر پہلا ہی آخری تشہد بن جائے گا۔ تو جو آخری تشہد میں درود پاک نہیں پڑھے گا، بعض علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس کی اللہ تعالیٰ نماز ہی قبول نہیں کرے گا، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور بعض علماء نے تھوڑی سی لچک اور نرمی دکھائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ درود پاک آخری تشہد میں چھوڑ دیتا ہے اس کی ایک واجب چیز رہ جاتی ہے، لہٰذا اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آپ یوں اندازہ لگا لیجئے کہ درود شریف کی کتنی اہمیت ہے۔ اگلی چیز ایک سمجھنے والی ضروری یہ ہے درود پاک کے متعلق کہ درود کے جو الفاظ صرف انبیاء کے لیے استعمال کیے جائیں گے، غیر نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کہ درود پڑھنا ہے، ایک ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پڑھنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا اور لکھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس کسی امتی کے لیے درود نہیں پڑھنا، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے کوئی اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ ہے، ہر ایک کے لیے القاب خاص ہو چکے ہیں۔ کسی صحابی کا نام لکھ کے ساتھ یہ نہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا۔ کسی امتی کا نام لکھ کر یہ نہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رحمت اللہ علیہ آ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تصلوا علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں درود نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے یدعا للمسلمین والمسلمات بالاستغفار، کہتے جہاں مسلمانوں کا نام ہے وہاں رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، ایسے کلمات کہا کرو۔ اور تیسری بات آج کی درود شریف سے متعلق میں شاید پہلے بھی یہاں عرض کر چکا ہوں، جو خصوصی طور پر جن کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔
میں ابھی سلام کی بات نہیں کر رہا، ابھی سلام کا موضوع اللہ نے زندگی توفیق دی تو اگلے جمعے آئے گا، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں۔ عبادتیں دو ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں کہ ایمان والو تم بھی کیا کرو، صلو علیہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی پڑھا کرو۔ یہ دو عبادتیں ہیں اصل میں، درود اور سلام۔ ہم آج صرف سلام نہیں لے رہے، درود صرف لے رہے ہیں۔ تو درود کے بارے میں میری گزارش ہے، جب بات لکھنے کا آئے نا، لکھنے کی بات آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے، صاد نہ لکھا کریں، صاد لام نہ لکھا کریں، صاد لام عین نہ لکھا کریں، صاد لام عین اور مین نہ لکھا کریں۔ اللہ کے بندو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، اتنی مارے کھائی، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی گنجائش بھی نہیں صفحے کے اوپر نکال سکتے۔ عام طور پر کتابیں تحریر کرتے وقت، مضامین تحریر کرتے وقت بندہ جو ہے وہ یہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اصل میں مستشرقین کی طرف سے آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، 200-250-300 سال پہلے مستشرقین کہ یورپ کے وہ لوگ چڑھوڑے اسلامی علوم اس نگاہ سے سیکھے، آج بھی موجود ہیں۔ اسلامی علوم اس لیے سیکھے کہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر سکیں، اور اسلامی علوم کی کتابیں شائع کر کے ان میں سے قرآن کریم کی غلطیاں نکالی، قرآن کریم کے غلط ترجمے کیے، احادیث نبویہ کے غلط ترجمے کیے، غلط مفہوم بیان کیے، پھر اپنی یونیورسٹیوں میں، اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہاں پر جہاں پر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنی مرضی کا دین کافر پڑھاتے ہیں، غیر مسلم پڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جہاں دیگر چیزیں ہمارے اندر پیدا کی، وہاں ایک یہ چیز بھی پیدا کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا جائے۔ اللہ کے بندو، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لکھتے؟ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کبھی کبھار جلدی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، مثلا کلاس میں طالب علم پڑھ رہا ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے، اس وقت جلدی ہے، وقت کم ہے، تو اللہ کے بندو خلا چھوڑ دو۔ 4 تو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خلا، اتنا لفظوں کا خلا چھوڑ دو، اتنی بریکٹ چھوڑ دو، اور بعد میں نظر ثانی جب کرو تو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو بعد میں پورا کرو۔ اس لیے یہ گزارش ہے درود کے متعلق۔ اور اگلی انشاءاللہ جو ہم 5 چیزیں آخری ذکر کریں گے وہ درود شریف کے فوائد ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ درود پڑھنے کا فائدہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہونا، یہ بالکل نہیں ہونا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے درود پڑھنے کے ایک امتی کو 40 فائدے ذکر کیے ہیں کہ ایک بندہ جب ایک وقت میں درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 40 چیزیں عنایت کر دیتا ہے، وہ 40 فائدے ایک وقت میں اٹھاتا ہے۔ ان میں سے صرف میں 5 چیزیں گوش گزار کروں گا وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ پہلی چیز ہے جو بندے کو سب سے پہلا شرف درود پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لیتا ہے، اللہ کا حکم ہے وہ بجا لاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کا حکم ہے، اور درود ایک الگ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لینا، یہ مستقل ایک الگ عبادت ہے۔ یعنی بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے اس وقت صرف درود والی عبادت کے فائدے حاصل نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ اس کے فائدے ہیں، میں آگے عرض کروں گا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ خود یہ سوچے مجھے حکم کس نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، سلام پڑھو، بہت زیادہ سلام پڑھا کرو۔ جب بندہ یہ سوچ رکھے پھر انشاءاللہ پڑھتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ ذہن بنا کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں بجا لا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم بجا لاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت کرتا ہے اس کو بھی جتنے فائدے ہوتے ہیں 2 فائدے، اس بندے کو جنت نصیب ہو جاتی۔
ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرے گا، پیغمبر کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہم نے پڑھا درود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کیا. ہم نے درود پڑھ کے اپنے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کا پہلا احسان ان کے اوپر، اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. اور دوسرا صرف جنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اسے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور نیک لوگوں کا، شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، پیغمبر کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ مرنے کے بعد کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، اللہ اس کو جنت میں نبیوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. والصدیقین، اللہ اس کو جنت کے اندر بکر صدیق جیسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. والشہداء، اللہ اس کو امیر حمزہ جیسے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. والصالحین، اللہ تعالیٰ اس کو ویس کرنی، امام بخاری جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا. یہ میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ درود کا جو پہلا فائدہ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتا ہے. اور دوسرا فائدہ درود پاک پڑھنے کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن قرب نصیب ہو جائے گا. صحابہ اکرام اسی لیے سارے کام کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خدمت کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے. تہجد کا وقت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی خدمت، کبھی کوئی خدمت، گھر کا کام ہوتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سارے کام کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن بڑی محبت اور پیار آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل، ربیہ یار تو بڑی خدمت کرتا ہے، کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لے، کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، جو چاہو گے آج تمہیں مل جائے گا. ہوتے ہیں نا افسر جب مہربان ہوتے ہیں تو مہربان ہوتے وقت پھر وہ اوپر والی تنخواہیں بھی دیتے ہیں، پچھلی بھی دیتے ہیں، بڑا کچھ دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں ربیہ سل، جو مانگنا ہے مانگ لو. کہنے لگے مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ کہنے لگے نہیں جی یہی بات ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے، فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھا کرو، نفلی عبادت کرا کرو، تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا. یہ صحابہ اکرام کی خواہش ہے، جنت میں ساتھ مل جائے، مرافقت مل جائے، قرب مل جائے. جنگ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر ہم اسے بہادر تسلیم کیا کرتے تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کرتا تھا، کیونکہ کافروں کا جتنا زور ہوتا تھا وہ سارے کا سارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوتا تھا. وہ لڑنے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آتے تھے، حملہ ہی وہاں ہوتا تھا. اور احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ زخم آ گئے، دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ زخمی ہو گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا. اور لوہے کی اس وقت تو کڑیاں ہوتی تھی، آپ کے چہرے مبارک کے اندر گھس گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھڈے میں گر گئے، گڑھے میں گر گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. صحابہ اکرام میں سے کچھ بد دل ہو گئے، کچھ نے کوئی رویہ اپنایا. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ کے بندو میں زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، میں موجود ہوں. صحابہ فرماتے جیسی آواز آئی تو مشرکین نے پھر اسی طرف دوبارہ حملہ کر دیا. اب وہ سینکڑوں کی تعداد میں آ کے حملہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ کو کہتے ہیں کہ آج میرا کون دفاع کرے گا، آج میری حفاظت کون کرے گا، میری حمایت کون کرے گا؟ رفیقی فی الجنہ، جو آج میری دفاع کا حق ادا کرے گا، میرے لیے کھڑا ہو جائے گا، جان دے دے گا نا، وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا کہ 7 انصاری صحابہ نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا، اور بعد میں ساتوں کے ساتھ وہ شہید ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آنچ تک نہیں آنے دی۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں آپ کے دوست بن جائیں، آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مجھے فرماتے جنگ احد کا منظر یاد ہے، فرمایا میں دائیں طرف دیکھتا تھا، عمارہ خنجر ہاتھ میں لیے ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا عمارہ کس لیے کر رہی ہو؟ خیر ہے، اتنا عورت ہو کر اتنی جرأت۔ عمارہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بس چاہیے بات، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم رفقائی فی الجنہ، تم جنت کے اندر میرے ساتھ ہی ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں صحابہ والا وہ شرف نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرافقت اور جنت میں آپ کی ہمسائیگی اور ساتھ لینا ہے نا، تو یہ درود شریف ہمارے بڑا کام آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے وہ امتی ہوں گے جو مجھ پہ درود شریف زیادہ پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے جانے دے کے رفاقت حاصل کرنی چاہیے، پاؤں دبا کے، جوتیاں اٹھا کے، نہ ہم پاؤں دبا سکتے، اللہ نے ہماری قسمت میں نہیں کی، ہم کہتے بھی نہیں کہ اس دور میں ہوتے۔ ہم جس طرح کے لچے لفنگے ہیں نا، اللہ جانتا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے میں تو اس دور میں ہوتا، شاید ابو جہل کی صفوں میں ہی ہوتا۔ جس طرح کے ہم لوگ ہیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر یہاں آ جائے ہمیں پہچاننے سے انکار کریں گے تو میرے امت ہی نہیں ہے۔ شکر ہے ہم اس دور میں تھے ہی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل کتنا ہے، اللہ نے ہمیں وہ دور نہیں دیا، لیکن ایک موقع فراہم کر دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ لینا چاہتے ہو نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ دوسرا فائدہ ہے درود پاک کا، کہ بندہ جب پڑھے گا انشاءاللہ جنت میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ، لوگ بڑے پریشان ہیں، بدحال ہیں، برے حال ہیں، جس کو دیکھو ٹینشن کا مارا ہوا ہے، ان بائیو ٹینشنوں کا علاج بھی یہی ہے۔ یہ ٹینشنوں کا علاج ہے، درود پاک کثرت سے پڑھیں، کسی کو نہ بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی آئے، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی اکثر الصلاۃ علیک، میری ایک عادت ہے میں آپ پہ درود پاک بڑا پڑھتا ہوں، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں درود شریف بڑا پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، میری رہنمائی فرما دیجئے کتنا وقت درود پڑھا کروں؟ فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل کرتا ہے پڑھتا رہا کر۔ وہ کہا کہ الربع، اچھا جی 25% پڑھ لیا کرو، 4 حصے ہوتے نا 100 کے، 25 ربع، نصف، 25%، 50%، 75%، 100%، لیکن 25% پڑھ لیا کروں۔ میں ما شئت، تیری مرضی ہے بھائی، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن 25 سے زیادہ پڑھے گا فائدہ تجھے مل رہا ہے۔ میں نے کہا فالثلثین فالنصف، اچھا جی پھر اس طرح کرتا ہوں، آدھا میں درود پاک پڑھا کروں گا، آدھی میں اللہ سے دعا کیا کروں گا۔ میں ما شئت وإن زدت فهو خیر لک، میں تیری مرضی ہے بھائی، مرضی اپنی کر، لیکن جتنا درود پڑے گا فائدہ تجھے مل رہا ہے۔ صحابی فرماتے فالثلثین، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر آج کے بعد 66% درود، 3 تہائیاں ہوتی ہیں 33 33 33 کر کے، تو 66% درود ہوگا، 33% دعا ہوگی۔ آپ نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے بھائی، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر تو درود زیادہ کر دے فائدہ تجھے ہی پہنچنا ہے۔ صحابی فرماتے میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، اللہ کے پیغمبر پھر تو میرا یہی ارادہ بن رہا ہے، آج کے بعد ہر طرح کی دعائیں کرنا چھوڑ دوں، درود ہی پڑھتا رہوں ہر وقت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنب، اگر تو ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتا رہے گا نا، تیری ساری ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی، اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ ایک بڑے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ماحول نہیں ہے، یہاں تو لڑائی ہو جائے، گرے بات پکڑے، تیری ماں تیری بہن ہوتی ہے نا۔ جو میرے بھائی سعودی عرب میں یا عرب ممالک میں، سعودی عرب میں خصوصاً رہ کے آئے ہیں، وہاں مجھے بھی 6 سال اللہ نے موقع فراہم فرمایا مدینہ طیبہ میں سعادت دی رہنے کی۔ وہاں میں نے عرب میں گھوم کے دیکھا، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ آگے سے کہتے ہیں صلی علی النبی، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھو۔ 2 بندے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں ٹکراتی ہیں، وہ باہر نکل کے گریبان نہیں پکڑتے، تربیت کی بات ہے نا، تو وہ دونوں کے جملے یہی ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے صلی علی النبی، وہ فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
کہیں پر مارکیٹ میں جاتے تھے، باؤ تاؤ ہوتا، بارگیننگ ہوتی، ریالوں میں 10 کرنے یا 12 کرنے ہیں، تو اکثر یہی الفاظ ادا ہوتے جب بات ختم کرنی ہوتی، صلی علی النبی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ درود پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے اوپر درود کثرت سے پڑھو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ اور درود پڑھنے والا چوتھا فائدہ، بندے کے ایک بندہ درود ایک پڑھتا ہے، اللہ کے اسلام فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا نا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے گا۔ تم اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہو، کوئی محتاج ہے؟ آپ علیہ السلام محتاج قطعاً نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہونا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے یہ بات یہاں تک رکھی تھی، احباب تاخیر سے آتے ہیں۔ جو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اصل میں یہ شروع میں ہونی چاہیے تھی، یہ تمہید اور ابتدائیہ تھا۔ میری گزارش ہے جلدی آیا کرے، بچوں کو لایا کرے۔ تھوڑی بہت ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ کے پہلے آنے سے ہمارا بھی ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، ذرا ہم بھی ذرا توانا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی گزارش یہی ہے کہ جلدی آیا کرے۔ تو اصل بات یہ پہلی تھی، یہ ابتدا میں بات تھی کہ درود شریف کا صلات کا معنی پہلے لوگوں کو بتایا جاتا۔ صلات کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر صلات کے مطلب آتے ہیں رحمت، سکون، برکت اور رزق میں اضافہ۔ یہ 4 مطلب ہے، یہ 4 مطلب ہے۔ جو بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جو بندہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد 16 درود آتے ہیں، 16 درود پاک آتے ہیں احادیث میں، سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ، لیکن سب سے اعلیٰ اللہم صلی درود ابراہیمی ہے۔ 16 میں سے جو کوئی ایک درود پڑھ دے، درود پاک پڑھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے اسلام فرماتے جو ایک دفعہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ درود 10 مرتبہ کیا بھیجتے ہیں؟ جو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ اس کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو فائدہ کسے ہوا؟ میرا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو ایک دفعہ پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھی نازل کرے گا، درود پاک پڑھے گا۔ حطت عنہ عشر خطیئات، اللہ اس سے جو ہے وہ 10 گناہ معاف کر دے گا۔ ورفعت لہ عشر درجات، درود ایک کا فائدے 30 ہو رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جنت کے اندر 10 درجے بندے کے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کثرت سے پڑھو۔ اور آخری 5واں فائدہ جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جن لوگوں کو، خوش نصیبوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہونی، ان میں سے کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ یہ لازمی کر لیں، اگر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، 10 مرتبہ صبح درود پڑھ لیا کریں، 10 مرتبہ شام کو درود پڑھ لیا کریں بس، اور مطمئن ہو جائیں۔ باقی کام بھی کریں، باقی کام نہیں چھوڑنے، اللہ معاف فرمائے، باقی کام بھی کرنے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا آزمودہ نسخہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حصول کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے من صلی علیہ حین یصبح عشرا، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح درود پاک پڑھے گا، ویمسی عشرا، اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھے گا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کی سفارش کر کے اس کو معاف کروا لوں گا۔ یہ 5 صرف فائدے میں نے عرض کیے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ویسے اس میں جو ہے وہ 40 کے قریب فائدے ہیں جو احادیث سے، قرآن و سنت سے ملتے ہیں درود پاک پڑھنے والے سے۔ اور آخری گزارش یہ ہے، اس بر صغیر میں جن کا بہت بڑا کام ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی خدمات ہیں، اللہ والوں کی خدمات ہیں، مجاہدین ہیں ان کی خدمات ہیں، تاجر ہیں ان کی خدمات ہیں، علماء نیک لوگ ہیں ان کی خدمات ہیں، لیکن اس وقت جو یہ جو بر صغیر کی صورتحال ہے نا، اس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کے والد محترم مولانا عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 4 بیٹے عبدالعزیز دہلوی، شاہ رفیع الدین، سب سے پہلے قرآن کریم کے فارسی ترجمے، اردو ترجمے، پھر بر صغیر میں عقیدہ توحید کو نشر کیا، تقویۃ الایمان ہر گھر میں رکھے، یا شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید بچوں کو پڑھائیں، یا اپنے بچوں کا عقیدہ صحیح کرنا ہے تو تقویۃ الایمان پڑھائیں۔
جہاد بھی کیا. آج جتنے اللہ کے فضل سے مدارس ہیں یہ ان لوگوں کا صدقہ جاری ہے بلا مبالغہ. بر صغیر کی کوئی بھی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ہوئے بغیر گزرتی نہیں آگے, چاہے کوئی دیوبندی, چاہے کوئی بریلوی, چاہے کوئی اہل حدیث. اللہ نے بڑے ان لوگوں سے کام لیے. پاکستان کی سرکاری لائبریریوں میں لکھا پڑا ہے, سرکاری فائلوں میں پاکستان بنائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان نے. ان لوگوں نے سارے کام کیے. ان کے والد کو اللہ نے بڑی عزت دی, بڑا مقام دیا. شاہ عبد الرحیم دہلوی فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھ پہ جتنے بھی احسانات کیے ہیں کہ میں ہر وقت درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہوں. تو بھائیو اس کا ضروری خیال کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والوں اور سننے والوں کو کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھنے کی اور اس کے فوائد سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.